اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ وفرضناہ۔ سورہ نور کی ابتدائی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس سورت کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو فرض کر دیا۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک آخری ویڈیو جو پردے کے تعلق سے ہے لے کر آ رہے ہیں، پارٹ 4، جس میں انشاءاللہ کنکلوژن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ جو پردے کے احکام ہم بیان کر رہے ہیں سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں اور سورہ احزاب میں، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کو فرض کر رہے ہیں، ہم نے اس کو فرض کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صرف آپشنل یا نفل ایسے نہیں ہے، مستحب کرے تو ثواب، نہیں کرے تو گناہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ آبلیگیٹری ہے اینڈ مینڈیٹری ہے۔ دی رولس اور ہیو بین میڈ مینڈیٹری ٹو وچ وی کانٹ نیگلیکٹ اٹ۔ اس طرح سے اس کی اہمیت کو سمجھے۔ پردہ فرض ہے۔ اب آئیے آخری اصول ہم دیکھیں گے۔ سفر حج، پردے کے احکام میں ایک چیز لازم ہے کہ عورت کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی محرم ساتھ رہے۔ شی شوڈ ہیو کمپنی آف اے محرم ایٹ دا ٹائم آف ٹریولنگ۔ وہ سفر کے دوران کوئی محرم رہے، بغیر محرم کے سفر حرام ہے۔ اب اندازہ لگائیے حج جیسا مقدس فریضہ، مقدس مقام کو جاتے ہیں، وہاں کوئی آدمی ہم خیال بھی نہیں کرتے کہ ہم اس میں برائی کا خیال کریں گے، لیکن ویسے مقدس مقام پر جانے کے وقت بھی وہ عورت کو کہا گیا کہ اس کے ساتھ محرم ہو، ورنہ حج اس پر فرض نہیں ہوگا۔ ایگزمپشن دیا گیا، جیسے محرم اویلیبل ہے پھر اس کے اوپر حج فرض ہے۔ آپ خیال کیجئے، اندازہ لگائیے میرے بھائی بہنوں، سفر حج کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ریلیکسیشن دیا، جبکہ وہ فرض ہے۔ حج فرض ساخت ہو رہا ہے ایک محرم اویلیبل نہیں ہونے کی وجہ سے۔ آج ہم ڈگریز کے نام پہ، اس کے نام پہ 500 600 کلومیٹر کا سفر کروا رہے ہیں، اور وہاں پر اسٹے ہو رہا ہے 2 سال 3 سال 4 سال 5 ایئرس 6 ایئرس، اور ہم خیال کر رہے ہیں کہ کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگی میری دختر۔ یہ حال ہمارا، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض جیسے اور اتنے عظیم سفر کو کینسل کیا ہے، ایگزمپشن دیا ہے، تو یہ دوسرے سفروں کی کیا گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کل ہم پڑھی لکھی ہیں، پڑھی لکھی خواتین کو کیا نہیں معلوم، اس طرح کے نشے میں چور ہو کر اکیلے سفر کرتی ہیں اور مختلف حوادث کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی فتنے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور بعض کی زندگی ہی اسپائل ہو جاتی ہے۔ مختلف قسم کے آپ دیکھتے ہیں کہ اکیلی ٹرین میں جا رہی تھی، وہاں پر یہ ہوا، یہاں پر یہ ہوا، یہ مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پردے کے احکام زبردست پروٹیکشن ہے عورت کے لیے، اور ایک معنی میں سمجھے کہ Z+ سیکورٹی اس کو دی گئی۔ اب آئیے دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے پردے کا وائلیشن ہوتا ہے۔ میرے دوستو، بار بار عورتوں کا باہر جانا، گھروں کے باہر جانا، میں نے پہلے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ عورتوں سے کہیں کہ وہ گھروں میں ٹکی رہیں، قرار پالیں، چمٹ جائیں، صرف ایمرجنسیز میں نکل سکتے ہیں۔ تو اب ہمارا شیوا یہ ہو گیا ہے کہ گھروں میں ایک دن سے زیادہ بڑھتے ہی خواتین کو، ہماری ماں بہنوں کو بے بور ہونے محسوس ہوتا ہے، بہت بور محسوس کرتے ہیں، اور برقع لیے باہر نکلے، ذرا جا رہا ہوں یہاں تک جا کے آ رہا ہوں، بازار میں کپڑے ہی گئے، وہ نئی اوڑھنیاں ہی گئے، اس طرح سے مختلف ہیلے حوالے کر بازار جاتے ہیں۔ تو یہ اٹھے بیٹھے بار بار گھر کے باہر نکلنا جس میں ایمرجنسیز نہ ہو، تو یہ خلاف پردہ ہے، پردے کے احکام کی خلاف ورزی۔
دوسرا اسپورٹس میں حصہ لینا بغیر کسی اس کے جینٹس کے ساتھ منگل ہو کر اسپورٹس میں، بلکہ وہ ثانیہ مرزا سے اتنا انسپائر ہو گیا لوگ کہ ٹریننگ کورس میں بھیج رہے ہیں اور اپنے بچوں کو مختلف میدانوں میں اتارنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا میں تو میڈلز ملیں گے لیکن آخرت میں انجام بہت برا ہوگا، یاد رکھیے۔ یہ پردے کا کھلا وائلیشن ہے۔ ارے اتنی برہنہ لباس میں تو کہتا ہوں کہ فل لباس میں بھی اگر پوروں کے سامنے آ کر اسپورٹس میں حصہ لے رہی ہیں تو وہ بھی حرام ہے، اور جبکہ یہ تو برہنہ لباس کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے پیش ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ سے نیچ اعمال سے۔ تو عورتوں کا اسپورٹس میں حصہ لینا، پارٹیسپیٹ ہونا، اور پھر پائلٹ بن جانا، ایئر ہوسٹس بننا، یہ مختلف ایسے خواب ہو چکے ہیں خواتین کے کہ پوچھے مت۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی دنیا کی معراج کو حاصل کر لیا۔ میرے دوستو، یہ ایئر ہوسٹس بنا یا ریسپشنسٹ کے طور پہ اپوائنٹمنٹ ہونا خوبصورت خواتین کا، آپ دیکھیے کہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے حسن اور ان کی آواز کا استعمال کیا جا رہا، اور آپ دیکھیں کہیں بھی ان جنرل ریسپشن بہت ہی خوبصورت اور جاذب نظر لڑکیوں کو کا انتخاب کیا جاتا ریسپشنسٹ کے لیے، ایئر ہوسٹس کے لیے، پھر ان کی جوانی کے بعد ان کو موقع نہیں دیا جاتا۔ تو یہ آپ خود سوچئے کہ واٹ ڈز اٹ مین؟ ایکچولی دا وومنس بیوٹی از بینگ ایکسپلائٹڈ۔ خواتین کے، لڑکیوں کی جوانی کا یا ان کے حسن کا استحصال ہو رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بہت بلند درجہ دیا جا رہا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے ہماری ماں بہنوں کو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ خواتین کا ویڈیوگرافی کروانا، یعنی فنکشنوں میں ہم لوگوں کا ویڈیوگرافی کروانا، آپ لگائیے، جب ایک نظر پڑنا نہیں ہے، نظر پڑتے ہٹا لینا ہے، اور ہم اہتمام کے ساتھ جینٹس کا الگ، لیڈیز کا الگ سیکشن رکھتے ہیں، لیکن جب ویڈیوگرافر اور اس کے چیلے جاتے ہیں، پھر وہ ویڈیوز، وہ سی ڈیز مختلف جگہوں پہ گھومتی ہیں خاندانوں میں، محرم اور غیر محرم کا کیا رہ جاتا بتائیے آپ؟ تو یہاں پر بھی وائلیشن ہے۔ ایک غیر محرم آ کر ڈیٹیل فرصت سے دولہے سے پہلے وہ خود اس کے حسن سے محظوظ ہو رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ویڈیوگرافر آتے ہیں، پورا مختلف انداز میں ان کی مختلف اینگل سے ان کی ویڈیوگرافی کرتے ہیں۔ یہ پردے کا صریح وائلیشن ہے میرے بھائیو بہنوں، توبہ کر لینا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اور جو اس میں عزت دار اور پردہ دار خواتین آتے ہیں ان کو بھی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ بیچارے فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس لیے میری پردہ دار بہنوں سے اور گزارش ہے کہ ایسی محفلوں میں، گھٹیا محفلوں میں نہ جائیں جس میں پردے کا وائلیشن ہوتا ہو اور آپ کی بھی عزت تار تار ہوتی ہو۔ ہم اتنا پابند رہے کہ بھی فنکشنوں میں جب اپنے گھر والوں کو چھوڑتے ہیں اور وہاں اس نالائق پن کا اظہار ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کیا پردے کا لحاظ ہوگا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کزن بردرز اینڈ سسٹرز کے ساتھ فری انٹرمنگلنگ، یعنی فری منگل ہو جانا، یہ بھی پردے کا وائلیشن ہے، لیکن اس کسی کو خیال نہیں آتا۔ تو اس لیے میں ایسی چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جو ہمارے پاس جنرل مسٹیکس کامن ہو گئے ہیں، کامن مسٹیکس وی آر کمیٹنگ ہیئر۔ تو یہ کزنز کے ساتھ فری چھوڑ دینا، میل ملاپ ہونا، یہ پردے کی صریح نافرمانی ہے، کیونکہ یہ غیر محرم میں آتے ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب تو یہ حد یہ ہو گئی کہ خواتین کا اتنا فری آنا جانا، اور یہ چوراہوں پہ، نکڑوں پہ کھانا، کہیں پانی پوریاں کھا رہے ہیں برقع اوڑھ کر، ایسا یوں نوز پہ سٹا کر روڈ پہ ٹھہر کر کھا رہے ہیں۔ سوچے میرے دوستو، کتنا مطلب ایک معتبر اور باوقار مقام تھا، پردہ کا کتنا اچھا انتظام تھا، اس کا وائلیشن کر کر اپنی ہم اوقات کو گھٹا رہے ہیں، عظمت کو کم کر رہے ہیں۔ مجھے اچھا یاد ہے بچپن میں جب چھوٹا تھا تو رشتہ دار یا مالک مکان رکشہ یا آٹو لانے کے لیے کہتے تھے، تو وہ لوگ باضابطہ ایک چادر رکھتے تھے کہ برقعے میں بیٹھنے کے باوجود بھی اس کو کور کیا جاتا تھا تاکہ عورت برقعے میں بھی نہ دکھے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، اتنا زبردست انتظام تھا کہ خواتین یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ ہم کو ٹریولنگ کے وقت بھی کوئی دیکھے،
اور مسلم و غیر مسلم ہر لوگ ایک خاص کپڑا رکھتے تھے کہ عورت کے بیٹھنے کے بعد اس کو ڈھانپا جاتا تھا، اور آج حال کیا ہے بتائیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پردے کے احکام کو اسٹرکٹلی فالو کرنے کی توفیق دے اور دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔